ناظرین گرامی، کورلوس عثمان کے سیزن 2 نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے مداحوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر آنے والی قسط پچھلی قسط سے بہتر ہوتی ہے۔ ہر ایپیسوڈ گزرنے کے ساتھ ہی مداح اپنی نظریں دوسرے ایپیسوڈ پہ جما لیتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی بھرپور کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور اسی کے پیش نظر ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ کے پرتجسس سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ مثلا جیسا کہ پچھلی قسط میں نظر آیا ہے کہ مثلا عثمان بے نے کلوجو حصار قلعہ تو فتح کر لیا ہے، لیکن وہ تارگون خاتون کے والد کو بھی بچا پائیں گے؟ تارگون کو قلعے کی فتح کے بعد قلعے میں دیکھا گیا ہے، وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا فلاتیوس اور آیا نیکولا کی مثالی دوستی ہمیشہ کے لیے ٹوٹنے والی ہے؟ اور عثمان بے یورلک ارسلان کی غداری کے ثبوت کیوں سامنے نہیں لا رہے؟ اور آخر یہ سب کب سامنے لایا جائے گا؟ سرداری کی بہت زبردست جنگ شروع ہونے جا رہی ہے، اور کون کتنی کوشش کرے گا؟ اور کیا عثمان بے سردار ہونے کا پہلا فرض پورا بھی کر چکے ہیں؟ کیا ایگل اور گوگتوک کی ایک پیاری سی کہانی کا آغاز ہونے جا رہا ہے؟ میرے پیارے دوستو، اگر آپ یہ سب کچھ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیے گا، اور ہمارے اس چینل انفو 365 ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اور سب سے پہلے عثمان بے کی کلوجو حصار قلعے کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، ایسا سین جس کا ہر کوئی منتظر تھا۔ آخرکار اب وہ سب کے سامنے ہوگا، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان اور سادہ نہیں ہے۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ اندر کی کہانی یہ ہے کہ نیکولا کو پہلے ہی پتا تھا کہ عثمان بے کلوجو حصار قلعہ فتح کرنے آئیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی ہیلن کے ساتھ گفتگو سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نیکولا جان چکا ہے کہ وہ اکیلا عثمان بے کو کبھی نہیں ہرا سکتا، اور وہ اپنی اس چال سے گہاتو کو عثمان بے کے خلاف کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ اس نے ہیلن سے کہا کہ وہ کسی بھی طرح جیتنا چاہتا ہے، اور وہ گہاتو کو عثمان بے کے خلاف کرے گا، کیونکہ عثمان بے کا قلعہ فتح کرنا گہاتو سے سیدھا اعلان جنگ ہے۔ پھر بھی عثمان بے پرسکون ہے، کیونکہ عثمان بے کو پتا ہے کہ اس دفعہ وہ گہاتو کو روک لیں گے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ تارگون خاتون کے والد کلوجو حصار قلعہ میں قید ہیں، اور عثمان بے جب قلعہ فتح کرنے گئے تو تارگون خاتون ان کے ساتھ نہیں تھی، اور بعد میں دیکھا گیا کہ عثمان بے نے جب قلعہ فتح کر لیا تو تارگون خاتون وہاں ان کے ساتھ، اور قلعہ فتح کرنے کے بعد جب عثمان بے قلعے سے واپس اپنے قبیلے آتے ہیں تو تب بھی تارگون خاتون ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، سوال یہ ہے کہ وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی، اور اگر تارگون خاتون اپنے والد سے ملنے گئی تھی تو کیا وہ قلعے میں اپنے والد سے مل پائیں؟ تو پیارے دوستو، میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ عثمان بے کے قلعہ فتح کرنے کے باوجود بھی تارگون خاتون اپنے والد سے نہیں مل سکیں گی، کیونکہ اس کے بابا قلعے میں موجود ہی نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ آیا نیکولا کو یہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ عثمان بے قلعہ فتح کرنے ضرور آئیں گے، اور اسی لیے وہ قلعہ ہیلن کے حوالے کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ تارگون کے والد کو بھی وہاں سے لے جا چکا ہے، اور تارگون خاتون کے والد اب کلوجو حصار قلعہ میں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے خیال میں انہیں اینیول قلعے میں بیچ دیا گیا ہے، جس کے بعد پھر تارگون خاتون اپنے والد سے جدا ہی رہ جائیں گی دوستو، اور تارگون کو پھر نیکولا کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اس دفعہ وہ نیکولا کو وہی خبر دیں گی جو عثمان بے چاہیں گے۔ نیکولا جب تارگون خاتون کی عثمان بے سے شادی کی خبر سنتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکولا سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ اس کے منصوبے کے حساب سے ہی چل رہا ہے، لیکن دراصل یہ کہانی کے اندر کہانی ہے، اور یہ سب عثمان بے کا ہی پلان ہے۔ کورلوس عثمان ڈرامے کی کامیابی کے بعد آیا نیکولا کا کردار بھی ویورز کافی پسند کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی قلعہ دار نیکولا اور فلاتیوس کی دوستی سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، مگر اب لگتا ہے دوستوں کہ یہ دوستی ٹوٹنے والی ہے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی دیکھا گیا کہ نیکولا کو فلاتیوس پہ ابھی بھی یقین ہے، اور وہ اسے خفیہ مشن پہ بھیجتا ہے، مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عثمان بے یورلک کے قبیلے جاتے ہی نہیں ہیں، تو کلوجو حصار ہارنے کے بعد نیکولا کا ایک اور منصوبہ ناکام ہوگا، اور فلاتیوس جو ہر بار آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب عثمان بے اس راستے سے نہیں گزریں گے تو وہ شدید غصے میں خالی ہاتھ نیکولا کے پاس جائے گا، جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور ہمارے خیال میں یہی ان کی دوستی کا اہتمام ہوگا، اور فلاتیوس اپنا بدلہ اکیلے ہی لینے کا فیصلہ کرے گا، اور نیکولا اور فلاتیوس کے راستے جدا ہو جائیں گے، اور جس کے بعد فلاتیوس یقیناً جنگل میں ہی نظر آئے گا۔ پیارے دوستو،
प्यारे दोस्तों हो सकता है कि यहाँ फ्लातियुस की कुमराल अब्दाल से मुलाकात हो जाए। जब निकोला और फ्लातियुस अलग होंगे तो निकोला को एक ऐसे ही बहादुर और जबरदस्त कमांडर की जरूरत होगी। सवाल ये है कि फ्लातियुस की जगह कौन लेगा। प्यारे दोस्तों सुनने में आया है कि एडम नामी एक शख्स ने इस ड्रामे में शमूलियत हासिल की है। हमारे ख्याल में वो बाज़ंदीनी कमांडर के तौर पे सामने आएंगे और कमांडर फ्लातियुस की जगह लेंगे। नाज़रीन ग्रामी अब यावरलक अरसलान के मौजू की तरफ आते हैं, जिसको उस्मान बई को मारने समेत तमाम मंसूबों में अमल दखल था और इसकी सब गद्दारियों का सबूत जेर कोताई था और जेर कोताई उस्मान बई के हाथ लग गया था और हमारे प्यारे सबसे प्यारे किरदार बामसी भाई ने जेर कोताई का मुंह खुलवा लिया था। जेर कोताई ने यावरलक अरसलान का सच बता दिया था, लेकिन उस्मान बई ने कहा था कि अभी ये किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए और ऐसा ही होता है। आया नगोला जब यावरलक अरसलान के कबीले जाता है तो वो उसे यकीनन बता देता है कि जेर कोताई उस्मान के हाथ लग चुका है। प्यारे दोस्तों आपको जरा तफसील से बताते हैं। उस्मान भाई इसी वजह से इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे क्योंकि अब की दफा गेहातू को उस्मान भाई नहीं बल्कि यावरलक अरसलान खुद रोकेगा और ये दो तरह से हो सकता है। एक, या तो उस्मान भाई जेर कोताई को गेहातू के पास ले जाकर खुद यावरलक अरसलान की सच्चाई बता दें और गेहातू को इस तरह रोक दिया जाए, और दूसरा, जब उस्मान भाई यावरलक अरसलान का सच खोलेंगे तो उसे गेहातू को रोकना ही पड़ेगा। तरीका जो भी हो, मगर इस दफा गेहातू उस्मान भाई पर या कई कबीले पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं कि जो आने वाले वक्त में आग की तरह भड़कने वाला है, यानी कि सरदारी की जंग, और जिसकी झलकियां तो अभी से देखने को मिल रही हैं। हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और करेगा। अगर आपको याद हो जब उस्मान भाई ने कहा था कि वो सरदारी संभालेंगे तो ये मसला सामने आया था कि कलोजो हसार किले की फतह के बाद ही सरदारी का मसला हल होगा, और अब जब उस्मान भाई ने किला फतह कर लिया है तो वो यकीनन अब सरदारी के लिए खड़े होंगे, मगर अब उनके बहुत से हरीफ सामने आएंगे और जिसमें सरे फरिस सवची भाई और दुंदार भाई होंगे, और इसमें गुंदोज भाई को भी देखा जा सकता है। लेकिन हमारा ख्याल है कि गुंदोज भाई उस्मान भाई की अतायत कबूल कर लेंगे और सोची भाई तो उस्मान भाई से अपने रास्ते अलग करने का ऐलान कर चुके हैं, और जाहिर है सोची भाई एक जबरदस्त हरीफ के तौर पे सामने आएंगे। सोची और दुंदार भाई ने एक दफा फिर उस्मान भाई के खिलाफ सरदारी की जंग छेड़ दी है और शायद एक दफा फिर दुंदार भाई को एक नेगेटिव रोल में देखा जाए, और दुंदार भाई यावरलक अरसलान की भी हमायत हासिल है और मुमकिन है कि कबीले के सरदारों में सोना बांट कर उनको अपने साथ लगाने की कोशिश की जाए। अगर आइगल और गुक्तुक की स्टोरी के बारे में बात की जाए जिसका हर कोई मुंतजिर है, जैसा कि पिछली किस्त में देखा गया कि गुक्तुक को तकरीबन 5 से 7 तीर लग चुके हैं। जैसा कि आपने देखा कि आइगल हतून भी उस्मान भाई के साथ कलोजो हसार किला फतह करने के लिए गई थी, और गुक्तुक जब शदीद जख्मी हो गए तो आइगल हतून को अब गुक्तुक की मदद करते जरूर देखेंगे, और हमारा ख्याल है कि यहीं से उनकी कहानी की शुरुआत होगी, और हमारा ख्याल है कि अगली ही किस्त में हम गुक्तुक और आइगल की कहानी का आगाज देख सकेंगे। प्यारे दोस्तों कुर्लुस उस्मान की किस्त नंबर 37 9 दिसंबर बुध की रात को 9 बजे रिलीज कर दी जाएगी। प्यारे दोस्तों क्या आपको लगता है कि आया निकोला ड्यूरलिस अर्तगल के न्योयान की तरह एक पुरजोश विलन होगा? आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।